کا ایسا ہے رب ان کا ایسا ہے حسن ان کا ایسا ہے رب ان کا ایسا۔ یہ باتیں میں کیوں کرتا ہوں کہ تم کو دنیا کی مصیبت ہے، آخرت کی مصیبت ہے، رزق کی مصیبت ہے، بیماری کی مصیبت ہے۔ آقا جی حیات النبی تھے نہیں، وہ ہیں، تاکہ آپ اس طرف چلیں، آپ کی مشکلیں حل ہوں، آپ کا یقین بنے۔ یہ اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ کو آخرت کی مصیبت کی بھی ضرورت ہے، وہ نہ ہو، وہ بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، جنات ہیں، دشمن ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، محتاجی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، یہ سب آپ کی دور کر دیں گے وہ وسیلہ بن کر۔ جب اور وسیلہ بن سکتے تو آقا وسیلہ نہیں بن سکتے؟ آقا حیات النبی ہیں، صحابہ کو پتہ تھا اللہ کرتا ہے، لیکن وسیلہ آقا کو سمجھ کے آقا کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ مصیبت ہے، ہمیں یہ تکلیف، ہمیں تو اللہ قریب نہیں تھا، اللہ قریب تھا، لیکن جتنے قریب آقا کے اللہ ہے اتنے قریب کسی کے نہیں ہے۔ اسی صحابہ آقا جی کے پاس آتے تھے، کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی مجھے آقا جی کے پاس آ جاتے تھے۔ تو اللہ شارع کے قریب نہیں ہے، لیکن جتنے قریب حضرت محمد اللہ سے ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ تو وسیلے کے طور سے آپ کی آج بھی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا یہ کوئی ایسی تعلیم دینا، آپ کے ذہن میں چیز بٹھائے، پھر آپ وہ کریں، پھر آپ کے مسئلے حل ہوں، آپ کو خود ہی یقین آ جائے میرا رزق بھی کھل گیا، میرے دشمن سے بھی جان چھوٹ گئی، میری بے سکونی بھی چلی گئی، میرے فلانے مسئلے بھی حل ہو گئے، سب حل ہوں گے۔ ہاں، بس ان کی نگاہ کرم کی ضرورت ہے۔ لیکن جب ہماری موافقت ان سے ہوگی، ہم ان کی بات مانیں گے، ان سے محبت کریں گے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز میں دخل دیتا ہے۔ اس کے ایک آدمی افسر کا نوکر بن جاتا ہے، موافقت کرتا ہے، افسر اس کے کتنے کام کرا دیتا ہے۔ تو آقا جی کی تو مثال دے ہی نہیں سکتے، وہ تو بس نظر کرم کر دیں، تمہارے ساتھ ہر جگہ بہار، خزاں ہے ہی نہیں ہے، ایسے کرم کے معاملے جی۔ ہاں، حسن ان کا ایسا ہے رب ان کا ایسا ہے کہ پر بھی جو روبرو آئے، کہ پر بھی جو روبرو سنبھلا نہ پھر محمد ہوا ہے، کہ پر بھی جو روبرو سنبھلا یہ برو کا لفظ بہت بڑا ہے، محبت والوں کے لیے بھی، دوسرے کے لیے بھی۔ ہاں، روبرو، آقا کے روبرو، وہ کب ہوئے آیا جس پہ ہوئے ہیں، روبرو بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بہت بڑا راز ہے۔ روبرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، کب آیا ہوئے جس پہ بھی وہ آیا، کب آیا ہے، ہوئے جس پہ بھی وہ آیا، کب آیا ہے، ہوئے جس پہ بھی وہ آیا، کب آیا ہے، نہ سمجھے کہ سب راز ان کا ہے پایا، نہ سمجھے کہ سب راز ان کا ہے پایا، کہ جس پر آیا ہے وہ حضرت محمد کے، جس پر آیا ہے وہ حضرت محمد۔ اب یہ رحمت اللہ عالمین کا لفظ ہے، یہ الفاظوں سے، تفسیروں سے اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو خیر کی بات بتاتے ہیں اور آپ کو اچھا برے راستے سے دور کرتے ہیں۔ اور فیض میں دیکھو تو یہ عالم آقا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، ختم ہو جائے۔ اللہ نے ان کو ایسا بنایا، رحمتاً للعالمین۔ اگر یہ عالمین چلتی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کے نگاہ کرم سے چلتی۔ فیض میں آدمی کا شک ہی نکل جاتا ہے، ڈگمگائے دو عالم۔ وہ ایک پل ہٹا لے جو چشم مبارک، وہ ایک پل ہٹا لے جو چشم مبارک، تو ہے چمچے ڈگمگائیں دو عالم، دو
تصویر عالم میں وہ جانے عالم ہے، تصویر عالم میں وہ جانے عالم ہے، تصویر عالم میں وہ جانے عالم۔ تم کھانے پینے سے زندہ ہو، کھانا پینا چھوڑ دو زندہ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے 41 دن مکے میں نہیں کھایا پیا، چلتے پھرتے تھے، چلتے پھرتے تھے۔ صحابہ نے ساتھ ایک دو روزے ایسے متواتر رکھے، بے ہوش ہونے لگ گئے۔ کہا ایکم مثلی، میرے مثال کوئی ہو سکتا ہے؟ تم اپنے روزے کھول لیا کرو، میں روزہ رکھ لیا تو نہیں کھولا کوئی بات نہیں، 41 دن تک کھایا پیا نہیں، 41 دن تک۔ سبحان اللہ، کھاتے پیتے بھی نہیں بھی کھاتے۔ اگر کسی کو کہہ دے تم نہ کھاؤ پیو، ان کی نگاہ سے زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ طریقت کے واقعہ کسی کو کہا پانی نہ پینا، دیکھنا چاہتے تھے، بات مانتا نہیں مانتا، محبت والا تھا کچھ، اسے بات آگا کہ پانی نہیں پیا، زندہ رہا، پانی پیتا ہی نہیں تھا۔ پھر اسے آج کے بعد کہا پی لیا کرو، اسے یقین اب اس کا یقین کتنا بن گیا ہوگا کہ یار پانی کے بغیر آقا نے زندہ رکھا مجھے۔ پھر دیکھا یہ بات اندھا ہو کے چلتا نہیں چلتا ہے، مشائخوں کا امتحان لے لیتے ہیں، ہاں ان کو پتہ نہیں چلتا پانی نہ پینا، کہ دوسروں کو تو سناتے، اب تم بھی سنو نا میری، کہ آقا کے پیچھے اندھے ہو کے چلو، تم بھی چلو۔ چلا جی، اس کو خدا نے توفیق دی، کہ پانی نہیں پینا ہے۔ تم کو بغیر پانی کے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ساری کائنات پانی سے زندہ ہے، اگر پانی ہم لے لیں تو کوئی چیز زندہ ہی نہ رہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس ساری کائنات کی جان آقا کے ہاتھ میں تھی۔ دیکھا نہیں تبوک میں دست کرم رکھا، پانی کے چشمے جاری ہوئے ہاتھ سے، یہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ پانی حیات ہے، یہ میرے ہاتھ میں اشارہ تھا۔ تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکل رہے تھے، اونٹ پی رہے تھے، بکریاں پی رہے تھے، انسان یہ کہاں سے آ رہا تھا؟ تو ان کو پھر پانی پینے کی ضرورت تھی۔ آپ سوچیں یہ اس لیے قرآن نے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، یہ وہی جانتے ہیں جن کو قوت استعداد استنباط دی گئی ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم کا ایک علم والا ہے کہ علم کی انتہا نہیں۔ اب یہ سوچے آدمی یہ کیسے ہوا، کیسے کیا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو آقا جی پانی نہ بھی پیتے ہو، کسی کو کہنا نہ پیتے وہ زندہ رہتا ہے، بتائیں ان کے متعلق انسان کیا سوچ سکتا ہے؟ بس یہی کہہ سکتے وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ خدا سے مگر جدا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، ناممکن کو ممکن کریں۔ اب دیکھیں ناممکن چیزیں ہیں، آقا نے ممکن کیا ان کو۔ وہ بکری مر رہی تھی، وہ عورت عرب سے مہمان نواز سے معذرت کی، آپ نے کہا یہ جو بکری ہے، کہا اس میں تو موت کا مسئلہ ہے، یہ تو بس ایسے ہے جیسے موت کے انتظار میں۔ اس نے لا کے دکھایا، آپ نے دست کرم پھیرا، اسی وقت ہی دودھ شروع ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، اسی وقت دودھ شروع ہو گیا۔ تو اگر ہم پہ آپ پہ وہ معجزے کریں، ہم خدا کے بغیر کھانے پینے کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کے معجزے، ان کی باتیں، ناممکن کو ممکن کریں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ان کی نگاہ نصیب کرے انشاءاللہ تعالی، اور کچھ مرنے سے پہلے خدا کرے ہم ان کو دیکھیں پھر دم توڑیں انشاءاللہ۔ اے غنی دونوں عالم سے دل خدا نے ایسا کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، خدا کی قسم اللہ کی پتہ نہیں، بس ایسے جیسے ٹیپ ریکارڈ چل رہا۔ جس کے پاس دل ہوتا ہے وہ تو پھر کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے۔ بولتے ہیں کہ پتہ نہیں، اسی آقا کے کاموں میں سستی کرتے منحوس، آقا کے پیچھے کم روتے ہیں، دنیا کے اور عورتوں کے پیچھے زیادہ روتے ہیں۔
سب رونے بیکار خدا، اگر رونا ہے تو آقا کے پیچھے رونا ہے۔ جب خدا وہاں سے مل سکتا ہے پھر اور کیا چیز نہیں مل سکتی؟ اب بتاؤ، وہ خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا سے، آقا خدا سے ملا دیتے ہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے۔ ہاں، آقا اللہ سے ملا دیتے ہیں، اس آدمی کی زبان خدا کی زبان، اور چیزوں کے پیچھے روتے پھر۔ اب بولتے اس کو پتہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، یہ کیا اتنا پتہ ہے، لفظ ایسے ہے، اب لفظ ہے تم کو کیا پتہ ہے، یہ ان کے کرم پر ہے، اڑا ہوا ہے، لگا نہیں ہے۔ ہاں بس تھوڑا کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے تجھ کو، یہ محسوس ہوتا ہے۔ داڑھی ایک ایک سینٹی بڑھاتا ہے ڈر کے مارے، اب بڈھا ہو گیا تھا، سب بیڑا تیرا غرق ہو گیا، اب بڑا گھٹا اس میں کیا رکھا ہے؟ اب کوئی عاشقی کر سکتے لڑکیوں کے ساتھ؟ بیڑا تو تیرا غرق ہو گیا۔ ہاں اب تو یہی کہ دن پورے کر، دن تیرے گنے ہوئے، توبہ کر لے، مٹھ داڑھی رکھ لے، بالکل ہی چھوڑ دے، جہاں جاتی جائے۔ بعض ایسے اللہ والے ہیں کہتے ہیں آقا داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں تک جا رہی ہے، اللہ والے خدا کی قسم۔ اور جب ہوا سامنے آتی آدھی داڑھی ادھر ڈال دیتے ہیں، آدھی ایسے اللہ والے، آدھی داڑھی اٹھا کے ادھر ڈال دی، آدھی اٹھا کے، سبحان، ان کو کسی سے کیا، ان کو مطلب سے۔ اور بعض یہ نہیں کہتے نہیں آقا جی کی داڑھی مڑتے ہو، قدرتاً مڑتے ہو، اتنے رہتے، تو جس کے دل میں جو ہے نیت تو سب کی اچھی ہے، لیکن جو داڑھی مڑتا ہے نا اس کی نیت اچھی نہیں ہے، کہ یہ حکمن سنت ہے، اس میں حکم کیا ہے، جس چیز میں حکم کریں وہ کرنا ضرور ہے، نہیں تو بہت بڑا جیسے کہتے ہیں سزا کا مستحق ہے۔ قرآن میں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جس کا وہ حکم کرے ان کو ڈر ہونا چاہیے۔ خدا نے کہا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم، دنیا میں خدا کسی مصیبت میں ڈالے گا، آخرت میں خدا اس کو دردناک عذاب چھوائے گا کہ حضرت محمد کا حکم کیوں نہیں مانا۔ جو حکمن سنتے نہیں ہیں وہ بھی کرنی چاہیے، اس کو بھی حکمن سمجھنا چاہیے۔ جو محبت والے آقا جی جو کہتے ہیں سب بھی فرض سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں فرض، حکمن ہے نہیں حکمن ہے، سب حکمن ہے، وہ کہتے ہیں ہماری سبھی حکمن ہے۔ ہاں اب یہ دیکھو یہ بزرگ، ہاں جی یہ ہم نے ان کو دیکھا جی، ہاں پھر اہل طریقہ سے ان کی طاقت، کچھ آقا کو دیکھا انہوں نے، آقا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ہاں آدھی داڑھی ادھر ڈال دی، آدھی اتنی بڑی، یہاں تک یہ میں نے دیکھی آنکھوں سے، جھوٹ نہیں بولتا، حیرانی ہوتی ہے کیسے کیسے لوگ ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں نے داڑھی رکھی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، کہیں گے نہیں، کہ اچھا بھی کہیں تو کوئی اس سے فائدہ نہیں، برا بھی کہیں تو کیا کر لیں گے، وہ تو ان کا اچھا برا کہنا ساری بیکار ہے۔ تمہارا اچھا برا ہونا آقا کے ساتھ کا معاملہ ہے، تم کسی کی کیوں سوچتے ہو؟ چلے جی، دونوں عالم سے بے نیاز ہوئے، دونوں عالم سے بے نیاز ہوئے، غنی آپ کے تمنائی ہیں، غنی آپ کے تمنائی، دونوں عالم سے بے نیاز ہوئے، دونوں عالم سے بے نیاز ہوئے، غنی آپ کے تمنائی۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئی لو یو، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ملاقاتیں ہوں گی، چلو۔